سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ 8 دسمبر کو بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 13 افراد تمل ناڈو میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق جنرل بپن راوت ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جنرل بپن راوت بھارتی فوج کے سربراہ کے عہدے سے اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوئے تھے، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں مسلح افواج کا پہلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کر دیا۔ اس سے قبل بھارت میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ نہیں تھا، اور خاص طور پر یہ عہدہ اس لیے بنایا گیا کہ جنرل راوت فوج کی اعلیٰ قیادت کا حصہ رہ سکیں۔ بھارت میں فوجی ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کی تاریخ رہی ہے، اور بپن راوت کی موت پر کچھ ماہرین پہلے ہی ہیلی کاپٹر حادثے کے بارے میں متعدد سوالات اٹھا چکے ہیں۔ درحقیقت بھارت ایک ڈھیلے اور غیر منظم فوجی کلچر کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت جہاں بھارتی فوج کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے، وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بھارتی فوجی اکثر معیاری آپریٹنگ اصولوں اور ضوابط کی پیروی نہیں کرتے۔ یوں جنرل بپن راوت کی موت نے بھارتی فوج کے نظم و ضبط اور جنگی تیاریوں کی کمی کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل راوت کی ہلاکت کے بعد سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر ہیلی کاپٹر کو حادثہ بھارتی مسلح افواج کے دو بڑوں میں اختلافات کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ رواں برس جولائی میں جنرل راوت نے گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ایئر فورس کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بری فوج کو سپورٹ فراہم کرے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایئر فورس مسلح افواج کا ایک سپورٹنگ آرم رہے گا، جیسا کہ فوج میں دوسرے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ بھارت کے دفاعی ماہرین اور سوشل میڈیا صارفین نے جنرل بپن راوت کے قتل میں اندرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔